الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا اتخذوا آياتي ورسلي هزوا. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین، یہ سورۃ الکہف کی 2 آیات ہیں جو آپ کو سنائی گئی. پڑھی گئی آیات میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ کام بہت سے کرتے لیکن سب کے سب خسارے میں رہتے. اور سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے پس منظر اور پیش منظر میں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ خسارے میں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ہم تمہیں بتائیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششیں محنتیں دنیا میں بیکار گئیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ بہت اچھے کام کر. ان کے اندرون کی جو کیفیت ہے اس کی 2 خصوصی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے. اللہ کی آیتوں کا انکار ان کے اندر پایا جاتا ہے، اللہ کی ملاقات کا انکار ان کے اندر پایا جاتا ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا اپنے رب کی آیات کا، اپنے رب کی ملاقات کا. فحبطت اعمالہم، یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کے اعمال کے ختم کر دینے کا سبب بن. اب عمل کوئی عمل نہیں ہو، اور ایسا صاف ہو جائے گا اعمال نامہ نیکیوں سے کہ تولنے کے لیے کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ایسے لوگوں کے لیے ہم اب ترازو بھی قائم نہیں کریں. قیامت کے دن ترازو ہوگی، اعمال تولے جائیں گے، یہ حتمی قطعی عقیدہ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، اس واسطے کہ ان کے پاس میں کوئی ایسی نیکی رہی ہی نہیں ہے جسے تولا جا سکے. تو اس میں بنیادی طور پر 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کی آیات کا انکار اور دوسرے اللہ کی ملاقات کا انکار. اللہ کا یہ تو کرم ہے کہ ہم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے، اللہ کی ملاقات کا انکار نہیں کرتے. کس میں؟ اعتقاد میں. ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات صحیح، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات پکی ہے، لیکن ہماری زندگی اس اعتقاد کا اظہار نہیں کرتی. ہمارے عمل یہ بتلاتے ہیں کہ اس کے سلسلے میں ہمارے اندرون کی حالت دوسری ہے. مثلا اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ معاملات میں دوسروں کے حق کا نقصان کرتے ہیں ان کو عذاب ہوگا. ابھی آیت ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون. یہ دوسروں کا نقصان کرنے والے، خود لیتے ہوئے زیادہ لینا، دیتے ہوئے کم دینا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو یہ کام کون کرے گا جس میں یقین نہیں ہے، جو شک و شبہ میں مبتلا ہے؟ اور یہ مضمون تو وہ مضمون ہے کہ جس کو بیان کرنے سے پبلک مولویوں کو روک رہی بھی کرتی.
یہ مت بولو صاحب آپ تجارت میں گڑبڑ مت کرو، لین دین میں جائز ناجائز یہ عنوان پہ مت بیان کرو، جی سود رشوت وغیرہ کے سلسلے میں مت بولو۔ میں ایک جگہ تفسیر کرنے جاتا تھا تو وہاں کے لوگ، وہاں کے خطیب صاحب کو بولتے تھے کہ آپ لوگ تو بہت اچھے لوگ آئے، کم از کم ہمارے کو بولنے دے رہے، نماز کو بولو، روزے کو بولو، تلاوت کو بولو، درود کو بولو، استغفار کو بولو، حلال حرام جائز ناجائز یہ نہ کو بولو۔ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ دوسروں کا حق کا نقصان پہنچانے والا قیامت کے دن اس کے لیے ویل ہوگا، جہنم کا گڑھا ہوگا، عذاب ہوگا۔ ایسا کرنے والے کیا یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ انہیں اٹھایا جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کرے گا جسے آخرت یاد نہ ہو، جسے موت کے بعد کی زندگی یاد نہیں۔ اس واسطے ایزی مت لیجئے، اپنے حالات کے سلسلے میں سنجیدگی سے جائزہ لیجئے، میری اپنی زندگی کے حالات کیا ہیں۔ کمزوروں کا، یتیموں کا مال کھا جانے والے لوگ پیٹ میں انگارے ڈال رہے ہیں، یہ آیا ہے قرآن کریم میں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جہنم میں جائیں گے۔ اب اگر یاد ہوگی اللہ کی یہ آیات، یقین ہوگا اللہ کے پاس جانے کا، یقین ہوگا اللہ کا سامنا کرنے کا، اور یقین ہوگا اللہ کی بات کی صداقت کا، ایسا کام تو نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کریم کی آیات آدمی کے اعمال کے سلسلے میں نشاندہی کرتی رہتی ہے کہ اندرون کا حال کیسا ہے، ذرا دیکھ لیں، اپنے آپ کو ذرا اس میں دیکھنا۔ میں بولتا ہوں یہ آیات میں دیکھنے کا اہتمام شروع کرو، یہ آئینوں میں دیکھنے کا اہتمام کم کرو۔ آئینے میں دیکھنے کا اہتمام بہت ہے، آیات میں دیکھنے کا اہتمام نہیں ہے۔ ہر گھر میں آئینہ ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے رہتے تھے، اب بڑے بڑے آ گئے، اور بعض جگہ تو پوری دیواری سے آئینے کی، دکھتے رہنا ہمیشہ، کس حال میں ہے، کس پوزیشن میں ہے، سب دکھتے رہنا۔ آیات میں دیکھو، آیات میں ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روز قرآن کے آئینے میں خود کو دیکھو۔ بڑے نقصان میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے آخرت کو بھلا کر دنیا کی زندگی گزاری ہو، بڑے نقصان میں ہوں گے وہ لوگ جنہیں اس بات کا استحضار نہیں ہے، یقین نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ روزانہ ایمان کو تازہ کرتے رہنا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ لا الہ الا اللہ بار بار پڑھتے رہنے کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کرو، یہ فرمان ہے نبی علیہ السلام کا۔ حضرات صحابہ کرام باہم مل کر بیٹھتے تھے اور ایمانی مذاکرہ کرتے تھے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ آج 24 گھنٹے گزر جا رہے ہیں مسلمان گھرانے پر، نہ اللہ کی وحدانیت کی بات، نہ نبی علیہ السلام کی رسالت کی بات، نہ قیامت کی بات، نہ آخرت کی جواب دہی کی بات، نہ اللہ کے بارگاہ میں حاضری کی بات، نہ اعمال کے تولے جانے کی بات۔ ایمانیات سے متعلق کوئی مذاکرہ گھروں کے اندر نہیں۔ جب بڑوں کا یہ حال ہے تو ظاہر ہے کہ بچوں میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے اندر ان میں یہ چیز آ جائے۔ اسی لیے بالخصوص یہ گرمائی تعطیلات میں کم از کم خود بھی اور بچوں کو بھی
ذرا ایمانیات، اسلامیات، قرآنیات کے سلسلے میں وقت زیادہ سے زیادہ گزارنے کے لیے توجہ دیجیے. کہ گھومنا پھرنا ادھر ادھر بہت ہو گیا. شیموگا جائیں گے، فلانی جگہ جائیں گے، فلانی جگہ جائیں گے، اوٹی جائیں گے، ہٹھی جائیں گے. ایک خاص ریاست کا نام اس واسطے نہیں لینا کہ اس وقت میں سب کے منہ پر وہی ریاست ہے. پھر رہے بس تفریحاں کر لیتے، پھر رہے ادھر سے ادھر. غفلت ہی غفلت ہے. عورتوں میں یہ ہے کہ مردوں نے انہیں دنیا کیا دی ہے، ان کے اندر یہ ہے. مردوں میں یہ ہے کہ میں نے دنیا کس قدر کمائی ہے. نہ مرد میں یہ خیال ہے کہ میں نے آخرت کس قدر اپنائی ہے اور اپنے بال بچوں کو کس قدر آخرت سے واقف کروایا ہے. ایسی غفلت والی زندگی کیسے گزرے گی بتائیے. اللہ پاک فرماتے ہیں بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جو آخرت کو بھلا کر، اللہ کی ملاقات کو بھلا کر، اللہ کی آیات کو بھلا کر زندگی گزارتے. بلکہ قرآن کریم میں ایک جگہ تو یہاں تک آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ نابینا اٹھیں گے. اللہ سے وہ بندے پوچھیں گے دنیا میں تو ہم بینا تھے، ہم کو پھر اندھے کیوں اٹھایا گیا؟ تو فرمایا کہ ہماری آیات آئی تھی، تم نے ہماری آیات سے آنکھیں بند کر لی تھی. اس لیے بھائیوں، غفلت کا خاتمہ کرتے ہوئے دین متین کے مطابق خود کی، اپنی اور اپنوں کی، اپنے نسلوں کی زندگیوں کو گزارنے کے سلسلے میں فکر مند ہونا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس طرف توجہ فرمائیے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عمل عطا